الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک قصہ ایک سبق، اور آج ہم آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا، جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قابل تقلید عمل۔ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے۔ ایران کے پرانے تاریخی صوبے خراسان ضلع طوس میں اللہ پاک کے ایک نیک بندے رہا کرتے تھے۔ ان کا اپنا نام بھی محمد تھا، ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، اور ان کے دادا کا نام احمد تھا۔ بہت متقی پرہیزگار تھے، محنت کرتے، اپنے ہاتھ سے کماتے اور صرف حلال کھاتے تھے۔ اون کاٹ کر دھاگا بنانا اور اس کی تجارت کرنا ان کا پیشہ تھا۔ شیخ محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ کو علماء سے بہت محبت تھی۔ عموماً عاشق رسول علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے، ان سے نیک سلوک کرتے، اور جتنا بن پڑتا علماء کی مالی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹے کی خواہش تھی۔ ان کا معمول تھا کہ علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تو عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے، الہی مجھے بیٹا عطا کر اور اسے عالم بنا۔ جب دینی اجتماعات میں حاضر ہوتے، علماء کے بیانات سنتے، دل کی خواہش مزید ابھرتی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، بارگاہ الہی میں عرض کرتے، یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر اور اسے درس و بیان کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ، کمال کی بات ہے۔ عموماً لوگوں کو بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن نسل بڑھانے کے لیے، نام چلانے کے لیے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، جائیداد ہے، منصب ہے، ان کا وارث چاہیے، اس لیے بیٹے کی خواہش کی جاتی ہے۔ مگر اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ دیکھیے، بیٹا چاہیے لیکن نسل بڑھانے کے لیے نہیں، نام چلانے کے لیے نہیں، جائیداد کا وارث بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے چاہیے کہ بیٹا علم دین سیکھے، مبلغ بنے، سنتیں اپنائے، دین کا ڈنکا بجائے، اور والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اچھا یہ ہے کہ صرف بیٹے کی نہیں بلکہ نیک بیٹے کی دعا کی جائے۔ پھر غور کیجئے، ہمارے ہاں عموماً بیٹے کی خواہش کیوں ہوتی ہے؟ اللہ پاک ہمیں بھی نیکوں کے صدقے نیک خواہشات کی توفیق دے، دنیا کی بجائے ہر معاملے میں آخرت کی سوچ عطا کرے۔ بہرحال شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ رو رو کر دعائیں کرتے، اللہ پاک سے نیک عالم دین، درس و بیان کرنے والا بیٹا مانگتے۔ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ہونہار، بلند ہمت، نیک دل بیٹا عطا فرمایا۔ ماشاء اللہ۔ عشق رسول دیکھیے، شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام بھی محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد ہے، اور اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، اس کا بھی نام انہوں نے محمد ہی رکھا۔ ان کا یہی شہزادہ بڑا ہو کر ماہر عالم، ولی کامل بنا۔ انہی کو دنیا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ نام کی سلیکشن کیسے کی جائے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت سنی۔ اس حکایت کو سامنے رکھیے اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیجیے۔ ہمارے ہاں عجیب ماحول ہے۔ عموماً بچوں کے منفرد یعنی یونیک نام رکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ خاندان میں، گلی محلے میں کسی کا ایسا نام نہ سنا ہو، ایسا نام رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ منفرد یعنی یونیک نام رکھنے کی کوئی فضیلت نہیں۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی منفرد یعنی یونیک نام رکھنے کی ترغیب نہیں دی گئی۔ اسلام میں نام رکھنے کے لیے 2 باتوں کا خیال رکھنے کی ترغیب ہے۔ اول، نام کا معنی اچھا ہو۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم برے نام کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی، برے معنی والا نام سنتے تو اسے تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے، لہذا چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ نمبر 2، پھر نام کا معنی اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ
صحابہ کرام اولیاء عظام کے ساتھ نسبت بھی ہونی بہتر ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نام میں نسبت کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز صبح کے وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اللہ کریم نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، میں نے اس کا نام اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے ابراہیم رکھا ہے۔ نام پاک محمد رکھنے کی احادیث میں بہت فضیلت ہے۔ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سنیے۔ نمبر 1، جو عشق مصطفیٰ میں برکت کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔ نمبر 2، جس نے برکت کے لیے میرے نام پر نام رکھا، قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، شیدا نہ کیوں ہوں اس پر مسلماں، رب کو ہے پیارا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد۔ افسوس ہم منفرد یعنی یونیک نام کے چکروں میں ایسی اعلیٰ فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ عاشقان رسول اپنے صرف ایک بیٹے کا نہیں، تمام بیٹوں کا نام محمد رکھیے۔ ڈبلنگ ہوتی ہے تو کیا حرج ہے۔ نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کے 3 شہزادے تھے اور تینوں کا نام علی ہے۔ بڑے شہزادے کا نام علی اکبر، درمیانے والے کا علی اوسط اور چھوٹے شہزادے کا نام علی اصغر۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے بچوں کے نسبتوں والے نام رکھیں اور ان کی برکتیں حاصل کریں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی کی مشہور اور بلند رتبہ شخصیت ہیں۔ آپ کی ولادت 450 ہجری کو تابران ضلع طوس صوبہ خراسان میں ہوئی۔ آپ کا، آپ کے والد کا، آپ کے دادا کا نام محمد اور پردادا کا نام احمد تھا۔ آپ کے بیٹے ہیں امام حامد غزالی، یہ بھی ماہر عالم دین تھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت زبردست عالم دین تھے۔ علم فقہ، علم کلام، فلسفہ اور تصوف میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ آپ کے استاد امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، غزالی علم کا ٹھاٹے مارتا سمندر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اسلام پر اعتراض کرنے والے بد مذہبوں اور کافروں کو اپنے مضبوط دلائل سے خاموش کر دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو حجت الاسلام یعنی اسلام کی دلیل بھی کہتے ہیں۔ آپ کو بہت احادیث یاد تھیں، مگر علم حدیث باقاعدہ کسی استاد سے پڑھا نہیں تھا۔ آخری عمر میں اس کا شوق ہوا، اگرچہ اس وقت آپ کی علمیت کے ڈنکے دنیا میں بج رہے تھے، بڑے بڑے علماء آپ سے فیض لے رہے تھے، لیکن ابھی علم سیکھنے کا شوق کم نہ ہوا تھا۔ چنانچہ آپ نے باقاعدہ استاد سے علم حدیث سیکھنا شروع کیا اور سیکھتے سیکھتے ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی عمر شریف 55 تھی جب آپ نے 14 جمادی الاخری 505 ہجری کو انتقال فرمایا۔ وقت وفات حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف آپ کے سینے پر تھی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صبح بیدار ہوئے، وضو کیا، نماز فجر ادا کی، پھر کفن منگوایا، آنکھوں پر لگا کر کہا، میرے رب کا حکم سر آنکھوں پر۔ اتنا کہا اور چہرہ قبلے کی طرف کر کے پاؤں پھیلا دیے۔ لوگوں نے دیکھا تو روح مبارک پرواز کر چکی تھی۔ آپ کا مزار مبارک طوس ضلع خراسان کے مقابر غزالی نامی قبرستان میں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں۔ حدیث پاک میں ہیں، بے شک اللہ پاک اس امت کے لیے ہر صدی میں ایک مجدد بھیجتا رہے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی ہجری کے مجدد ہیں۔ ایک جملے نے کایا پلٹ دی۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی جب آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ گھر کے معاشی حالات تنگ ہونے لگے، اس کے باوجود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسے کا رخ کیا اور علم دین سیکھنے میں مصروف ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے علاقے طوس میں اپنے والد کے دوست امام احمد بن محمد راز کانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، پھر جرجان تشریف لے گئے، وہاں امام ابو نصر اسماعیلی رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا، پھر نیشاپور تشریف لائے
اور کئی سال امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ سے علم دین سیکھتے رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا جو کچھ استاد سے سیکھتے اسے لکھ کر نوٹس کی صورت میں محفوظ کرتے رہتے تھے۔ جب آپ جرجان سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، قافلے کا تمام سامان لوٹ لیا گیا۔ اس حادثے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی نوٹس ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئے۔ آپ کو اس کا بہت صدمہ ہوا، چنانچہ آپ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس تشریف لائے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا منظر یاد دلا کر فرمایا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے نوٹس لوٹا دو، اس میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز نہیں۔ اس پر ڈاکوؤں کے سردار نے ایک قہقہہ لگایا اور طنزیہ لہجے میں بولا کہ تم عالم کیسے ہو کہ یہ نوٹس چھن جانے سے تم بالکل کورے یعنی خالی ہو گئے ہو۔ بس یہ ایک جملہ تھا جس نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر گہرا اثر کیا۔ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بات ڈاکوؤں کے سردار نے کہی نہیں ہے، بلکہ میری رہنمائی کے لیے اللہ پاک نے اس کی زبان سے کہلوائی ہے۔ چنانچہ میں نوٹس لے کر اپنے وطن پہنچا اور پورے 3 سال لگاتار محنت کر کے نوٹس میں لکھے ہوئے تمام مسائل زبانی یاد کر لیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شروع ہی سے اپنی اصلاح کی طرف کیسے متوجہ تھے۔ آپ نے ڈاکوؤں کے سردار کا جملہ سنا اور اس کا برا نہیں منایا، اسے اپنی توہین نہیں سمجھا، بلکہ اس سے سبق لیا اور آئندہ کے لیے اپنا علم ایسا محفوظ کیا کہ اب کوئی بھی اسے چرا نہیں سکتا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ایک جملہ ہی زندگی کا انداز بدل دینے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بغداد آمد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ طویل عرصہ ایران کے شہر نیشاپور میں امام الحرمین امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور ان سے علم دین سیکھتے رہے۔ جب امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے نیشاپور کو خیر آباد کہا اور بغداد تشریف لے گئے۔ بغداد اس وقت علم کا مرکز تھا اور سلجوق سلطنت کا دارالحکومت بھی تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نظام الملک علم دوست اور نیک طبیعت تھے، اس لیے اکثر دربار شاہی میں علماء کا اجتماع رہتا۔ علماء یہاں علمی مذاکرہ کرتے، شرعی مسائل کا حل نکالتے۔ بعض دفعہ کسی مسئلے پر علماء کا اختلاف ہو جاتا تو حق واضح کرنے کے لیے مہذب انداز میں مناظرے کا بھی اہتمام کیا جاتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب دربار شاہی میں تشریف لائے تو وزیر اعظم کی موجودگی میں کئی علماء کے ساتھ آپ کا علمی مذاکرہ ہوا۔ وزیر اعظم نے آپ کا علمی کمال دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو بغداد کی مشہور اسلامک یونیورسٹی جامعہ نظامیہ میں شیخ الجامعہ یعنی وائس چانسلر کا عہدہ پیش کر دیا۔ اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تقریباً 34 سال تھی۔ 4 سال تک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ میں درس و تدریس فرماتے رہے۔ اس وقت تک آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شان کا چرچا دور دور تک ہو چکا تھا۔ ملک کے بڑے بڑے علماء، وزیر، مشیر آپ کے درس میں حاضر ہوتے اور علمی پیاس بجھایا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ پیر کامل کی بارگاہ میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو علی فارمزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنی تمام علمیت، مقام و مرتبہ وغیرہ پس پشت ڈالا اور خالی دل ہو کر پیر کامل کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف ہو گئے۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ فارمزی رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو جن اوراد و وظائف، عبادات، ریاضت و مجاہدے کا حکم دیتے، آپ استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرتے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ کو مقصود تک پہنچا دیا۔ اے عاشقان اولیاء، اے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والوں، غور کیجئے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ماہر عالم دین کو بھی راہ طریقت میں کامیابی کے لیے پیر کی ضرورت ہے تو ہمیں کتنی ضرورت ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے تجدیدی کارنامے۔ کم و بیش 11 سال تک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گوشہ نشین رہے اور اللہ پاک کی عبادت و ریاضت کرتے رہے۔ اس دوران بہت سے فتنوں، بد مذہبوں نے سر اٹھایا۔ ان فتنوں سے نمٹنے کے لیے کسی ماہر عالم کی ضرورت تھی۔ بادشاہ وقت نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھے اور درخواست کی کہ خلوت نشینی چھوڑ کر بغداد تشریف لائیں اور امت کو فتنوں سے نجات دلائیں۔
بادشاہ کی بار بار درخواست پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صوفیاء کرام سے مشورہ کیا۔ سب نے یہی کہا کہ اب گوشہ نشینی کا وقت نہیں، اب فتنوں کا مقابلہ کر کے امت کو بھٹکنے سے بچانے کا وقت ہے۔ بعض صوفیاء کرام کو خواب میں غیبی اشارے بھی ملے اور کہا گیا کہ اب گوشہ نشینی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ درس و تدریس کی مسند پر تشریف لائے اور فتنوں کی روک تھام کے لیے مصروف ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا خلاصہ۔ منہاج العابدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے۔ اس کتاب کا بنیادی نقطہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے عبادت گزار کیسے بننا ہے؟ اس کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ 14 چیزیں پائی جائیں تب ایک بندہ واقعی عبادت گزار بن سکتا ہے۔ نمبر 1، علم۔ عبادت گزار وہی بن سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جسے معلوم ہی نہیں کہ کیا کیا چیزیں عبادت ہیں، کیا کیا چیزیں عبادت نہیں ہیں، وہ عبادت گزار کیسے بن سکے گا؟ جس نے نماز سیکھی نہیں ہے، قرآن سیکھا نہیں ہے، روزے کے احکام سیکھے نہیں ہیں، وہ یہ کام کیسے کر پائے گا؟ پھر کون کون سی چیزیں ہیں جو عبادت کو ضائع کر دیتی ہیں؟ کون کون سی چیزیں ہیں جو عبادت کو گناہ میں تبدیل کر دیتی ہیں؟ جو چیزیں عبادت ہیں نہیں مگر زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، انہیں عبادت میں کیسے تبدیل کرنا ہے؟ بندہ کاروبار کرتا ہے، دکان پر جاتا ہے، اسکول جاتا ہے، بازار جاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، دن میں 1000 کام کرتا ہے، ان سب کو عبادت کیسے بنانا ہے؟ یہ سارے طریقے معلوم ہوں گے تو بندہ وقت کا درست استعمال کر سکے گا اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا دار نہیں بلکہ عبادت گزار بن سکے گا۔ اگر علم نہ ہو تو یہ سب کچھ کیسے ہو سکے گا؟ توبہ۔ پھر علم 2 قسم کا ہے۔ نمبر 1، علم علی اللسان، وہ علم جو صرف زبان تک رہتا ہے، دل میں نہیں اترتا۔ اس علم کا کوئی فائدہ نہیں، یہ روز قیامت انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ نمبر 2، علم فی القلب، وہ علم جو دل میں ہے، یہ اصل علم ہے۔ جب یہ علم حاصل ہو تو بندے کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں، اپنی خطائیں یاد آتی ہیں، قبر کا منظر آنکھوں کے سامنے کھل جاتا ہے، قیامت یاد آتی ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کا منظر یاد آتا ہے۔ پھر بندہ اندر سے ٹوٹتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اپنے آپ سے گھن کھانے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل بے سکون ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب بندہ غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، تنہائی میں چلا جائے، نماز توبہ ادا کرے اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ کریم کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کرے اور نیکیوں والی نئی زندگی گزارنے کا عزم باندھ لے۔ قضا نمازیں، روزے، مالی حقوق ذمہ پر ہو تو ادا کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہو تو معاف کروا لے۔ اب بندہ گناہوں سے پاک ہو گیا، اب عبادت کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے، مگر اب اس کے سامنے 4 بڑی رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ پہلی رکاوٹ دنیا، مثلا خیالات آتے ہیں، میں عبادت کرنے لگا تو کیریئر پلاننگ کا کیا بنے گا، میرے خواب کیسے پورے ہوں گے، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، میں فلاں عہدے پر پہنچنا چاہتا ہوں، یہ سب کیسے ہو سکے گا؟ داڑھی رکھ لی، امامہ سجا لیا، مسجد میں جانے لگا تو معاشرے میں میری ویلیو کیا رہے گی، میرا نکاح کیسے ہو سکے گا، وغیرہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سب کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی بجائے آخرت کو ترجیح دی جائے۔ امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، ان دونوں کے چاہنے والے ہیں، لوگوں دنیا والے نہ بنو، آخرت والے بنو۔ آج عمل کا وقت ہے، حساب نہیں، کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ کر پاؤ گے۔ دوسری رکاوٹ لوگوں سے میل جول، عبادت کے رستے پر آنا ہے تو یقیناً عبادت کو وقت دینا پڑے گا، لیکن پھر ہوٹلنگ کا کیا ہوگا، پکنک پارٹیوں کا کیا بنے گا، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی ہے، سیر پر جانا ہے، سوشل میڈیا کی کئی گھنٹے کی مصروفیات کا کیا بنے گا، برے دوستوں سے جان کیسے چھوٹے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب خیالات دل کو پکڑ لیتے اور عبادت سے روکنے لگتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ لوگوں سے تعلقات کم کر دیے جائیں، کہ جو دوست یا رشتہ دار عبادت کی راہ میں رکاوٹ ہو وہ اصل میں دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں۔
قیامت کو یاد کیجئے، آہ میدان محشر، وہ نفسی نفسی کا عالم، ماں اکلوتے کو چھوڑ رہی ہے، باپ بیٹے سے دامن چھڑا رہا ہے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں۔ آہ لوگوں کی وجہ سے عبادت سے رکنے والے اس وقت حسرت زدہ ہوں گے، شرم سے سر جھکائے واویلا مچائیں گے کہ کاش ہم نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی۔ تیسری اور چوتھی رکاوٹ، نفس و شیطان۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ بندہ عبادت کی طرف نہ آئے، اس لیے طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے۔ نفس ہر وقت لذت کا خواہش مند، سست اور سہولت پسند رہتا ہے، ہرگز عبادت پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ان کا علاج یہ ہے کہ شیطان سے جنگ کی جائے، اس کے شر سے اللہ کریم کی پناہ مانگی جائے، اور نفس کا علاج یہ ہے کہ اس پر زبردستی عبادت کا بوجھ ڈال دیا جائے۔ جب بندہ رکاوٹوں کا علاج کر لے، ان سے پیچھا چھڑا کر عبادت کے رستے پر چل پڑے، تو اب 4 عارضے لاحق ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے عبادت میں یکسوئی نہیں ملتی، توجہ نہیں رہتی۔ پہلا عارضہ رزق، مثلا نماز پڑھتے ہوئے بھی دکان کا خیال آ رہا ہوتا ہے، کاروباری معاملات میں دل الجھتا ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے، ضروریات خواہشات کے خیال آتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ اس وقت بندہ عبادت سے پیچھے ہٹتا ہے، مگر اسے چاہیے کہ عبادت نہ چھوڑے بلکہ توکل اختیار کرے، اللہ پاک پر بھروسہ کرے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ دوسرا عارضہ فضول خیالات و خطرات۔ پھر بندے کو مختلف خیالات گھیر لیتے ہیں، بندہ خوف زدہ ہوتا ہے، میں عبادت کے رستے پر چلوں تو گھر والوں کا کیا ہوگا، ہائے کہیں دیوار نہ گر جائے، ہائے ابھی موت آ جائے۔ جن جن چیزوں سے بندہ خوف کھاتا ہے ان کے خیالات دل میں آتے ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ کریم کے سپرد کرتے ہوئے کہے، میں اپنے کام اللہ کو سونپتا ہوں۔ تیسرا اور چوتھا عارضہ دنیاوی تکالیف اور قضائے الہی۔ بندہ جب عبادات کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کئی قسم کی مصیبتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں، اس پر طعنے کسے جاتے ہیں، انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، لوگ اسے برا بلا کہتے ہیں، طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ اسی طرح کبھی اسے بیماری آتی ہے، کبھی تکلیف، کبھی تنگ دستی، کبھی بے روزگاری، کبھی گھریلو پریشانیاں، کبھی بیرونی مسائل۔ اس سب کا علاج یہ ہے کہ بندہ صبر کرے اور اللہ کریم کی رضا میں راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ اسے اللہ پاک کی خاص مدد و نصرت نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب بندہ یہ 4 کام بھی کر لیتا ہے تو اب استقامت نہیں ملتی، اس کا نفس سستی دکھاتا ہے، غفلت طاری ہوتی ہے، نیکیوں کی رغبت پیدا نہیں ہوتی، نیک اعمال میں دل نہیں لگتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ بندہ خوف و رجا پیدا کرے، یعنی نیکیوں کے صلے ملنے والے ثواب کی امید رکھے، جنت اور اس کی نعمتوں کو یاد کرے، اللہ پاک کے انعامات کا تصور جمائے، نیک اعمال کے فضائل کا مطالعہ کرے، اور ساتھ ہی جہنم کے عذابات، اللہ پاک کی ناراضی، قبر کی وحشت، حشر کی گرمی کو یاد کر کے دل میں خوف خدا پیدا کرے۔ انشاءاللہ عبادت پر استقامت ملنے لگے گی۔ خوف و رجا کے ذریعے جب بندہ نیک اعمال میں مصروف ہو جاتا ہے تو اب شیطان باریک چال چلتا ہے، بندے کو ریاکاری اور خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ریاکاری کا علاج اخلاص ہے کہ بندہ عبادت صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے، اللہ پاک کے احسانات کو یاد کرے، اس کی نعمتیں یاد کرے، سوچے کہ اللہ پاک توفیق نہ دیتا تو کیا میں عبادت کر سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو مسجد کا رخ نہیں کرتے، اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ سب اللہ پاک کی توفیق، اس کا احسان، اس کا فضل اور کرم ہے۔ جب بندہ ان تمام گھاٹیوں سے گزر جاتا ہے تو اب شکر کا مرحلہ آتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے، اس کی حمد بجا لائے کہ ناشکری بندے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کیا بلعام بن بعورہ کو نہ دیکھا؟ کیسا عبادت گزار تھا، کیسا بڑا عالم تھا، زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ کی تحریر پڑھ لیا کرتا تھا، اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں، مگر یہ ناشکرا تھا، اسے ناشکری کی سزا ملی، اس کا خاتمہ برا ہوا، اس کا ایمان چھن گیا، کافر ہو کر مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا۔ تو اے جنت کے طلبگاروں، عبادت بھی کیجیے، نیک اعمال بھی بجا لائیے، اچھا انسان بھی بنیں، مگر شکر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک بننے،
اور نیک بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آئندہ ایک نئے واقعے اور سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتے